السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ حلقہ پی پی 36 جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار سکندر نواز چیمہ موجود ہیں۔ دراصل یہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور سیاست میں بھی بہت لگاؤ ہے ان کا۔ جماعت اسلامی سے ان کا کیوں تعلق بنا، باقی جماعتوں سے کیوں نہیں انہوں نے سیاسی حوالے سے تعلق رکھا، اس پر بھی اور تھوڑا سا مزید جو چونکہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی پی 36 سے، تو وہ بھی بات چیت ہوگی۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ چیمہ صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے دیا۔ اور پہلا سوال میرا جو ہے کہ سیاست میں آپ کب آئے، آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، کچھ اپنے بیک گراؤنڈ کے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ جی بٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے بڑے امپورٹنٹ ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا۔ سیاست سے میرا لگاؤ جو ہے یہ کوئی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے۔ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ یا سیاسی گھرانہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میرا سیاست سے یا چلیں اپنے قصبے کے لحاظ تک اپنی برادری ازم میں ایک سیاست کا ہونا، یہ ایک اپنے دڑے کا ہونا، یہ ایک اور سیپریٹ ایشو ہے۔ بٹ اس طریقے سے نیشنل یا پنجاب اسمبلی کے لیول پہ سیاست سے میرے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی سے مجھے منسلک ہوئے تقریباً آلموسٹ کوئی 5 سال ہو گئے ہیں۔ میرا جو اس میں مین رول ہے وہ جمعیت کا ہے۔ یونیورسٹی ٹائم میں جمعیت سے منسلک رہے، اس کے بعد جو ہے مولانا مودودی صاحب کے لٹریچر پڑھا اور وہاں سے انسپائر ہو کے وہ چیزیں سیکھ کے، چیزوں کی کچھ جو ہے وہ ادراک ہونے کے بعد جو ہے وہ میں نے جماعت اسلامی کو رکنیت اختیار کی۔ اچھا جی، جماعت اسلامی کی طرف سے آپ ایم پی اے کے امیدوار ہیں، کیا کوئی تیاری اس حوالے سے کر لی ہے آپ نے؟ جی تیاری جو ہے جی جماعت اسلامی نے میری جو ہے وہ ذمہ داری لگائی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری ضمنی الیکشن کے حوالے سے یہ تھی کہ پہلے تو جماعت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا ضمنی الیکشن میں آنے کا، تو بس اچانک جو ہے وہ جماعت کا جب پروگرام بنا تو جماعت نے حکم دیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو الحمدللہ اب 18 تاریخ کے بعد سے جو ہے وہ جو میرا اس حلقے میں لگاؤ ہے، جو میری رشتہ داریاں ہیں، ان سے گاہے بگاہے انڈیویجولی سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی، اور بہت اچھا رسپانس ماشاءاللہ جو ہے میرے ریلیٹیوز، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے ساتھی جو ہے وہ بہت اچھا رسپانس مجھے دے رہے ہیں۔ اچھا سکندر صاحب، ایک بڑا مسئلہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ بٹ صاحب جو کہ وزیر آباد میں ایم پی اے کا الیکشن انہوں نے لڑا، اس دفعہ تو نہیں انہوں نے لڑا، میرا خیال لڑا ہے اسی دفعہ۔ جی بٹ صاحب نہیں لڑے۔ اچھا، انہوں نے 22,000 ووٹ لیے تھے، بہت بڑی ایک کاوش تھی، بہت بڑی محنت تھی، انہوں نے کام کیا، ان کو ووٹ ملے۔ کیا ہمارے اس حلقہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جو ہے امید تو ہے اور کوشش بھی ہے، اور میں اپنی جو میری برادری ہے، جو میرا لگاؤ ہے، اور جو جماعت کا جو ہے یہاں پہ انفلوئنس ہے ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کا، جب الیکشن خود بندہ لڑ رہا ہوتا ہے تو بڑا وہ کنزرویٹو ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اب ڈاکٹر صاحب بالکل فری ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ نو بال پہ بھی چھکے جائیں گے اور فل ٹاس پہ بھی چھکے جائیں گے، اور یارکر پہ بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی چھکے جائیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اس الیکشن میں وہ ٹف ٹائم دیں انشاءاللہ، اپنے جو ہے جتنے بھی ہمارے حریف ہیں ان کو انشاءاللہ ٹف ٹائم دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، لیکن اس کا ووٹ بینک موسٹ آل جو پاکستان ہے کے حلقہ جاتے ہیں ان میں کم کیوں ہے؟ جماعت اسلامی بیسیکلی ہم جب اسلام کا نام لیتے ہیں نا، کوئی بھی جماعت جو ہے وہ کلمت اللہ کا، اللہ کے نظام کا جو ہے انفلوئنس کا یہاں پہ جو ہے اور امپلیمنٹیشن کی بات کرتی ہے، وہاں پہ اس کے حریف زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ باطل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم مساجد کے منار جتنے مرضی اونچے بنا لیں، مساجد جتنی مرضی بڑی بنا لیں، مزار جتنے مرضی بڑے بنا لیں، اجتماعات ہم جتنے مرضی کر لیں، وہاں پہ انہیں کچھ عبادات سے باطل کو بالکل جو ہے ان کے کانوں کے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی، لیکن جب بھی آپ نظام خدا کی نفاذ کی بات کریں گے وہ آپ کے اگینسٹ ہوگا اور آپ کا حریف ہوگا اور آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوگا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو یہ واحد جو ہے ایک ہے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جو کوشش ہے یہ مینلی جو ہے وہ ٹف ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ٹنیور بھی گزر جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں
جو جماعت کے ساتھ کھڑا ہے, جو نظام خدا کو نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہے, وہ قرون اعلیٰ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ جو ہے انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ بخشش اور اللہ جو مقام ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگا لوگوں کا. اچھا, میں نے پہلے بھی آپ کو سوال کیا ہے لیکن اس کا جواب نہیں مجھے ملا. آپ چونکہ ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے علاقہ میں اس میں چٹھا اور چیمہ دو فیملی ہیں جو سیاست میں آتے ہیں, بلکہ ایم پی ایز جو بنتے ہیں ان دونوں فیملیوں کے بنتے ہیں. تو کیا آپ نے مطلب کہ جماعت اسلامی کو ہی کیوں, آپ چیمہ برادری سے بھی تعلق آپ کا لگاؤ بھی کافی ہوگا اور وہ ان کا تعلق بھی سیاسی ہوگا, کیوں نہیں, کیونکہ جٹ برادری کے زیادہ ہے, تو آپ نے کس طرح یہ جماعت اسلامی کو ہی چوز کیا سیاست کے حوالے سے؟ جماعت اسلامی کا منشور, جماعت اسلامی کی جو ویژن ہے, میں نے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی کو جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں نے چیز جو ہے کہ اسلام کی ڈیفینیشن پڑھی, کہ مسلمان کی ڈیفینیشن پڑھی, مسلمان کون ہے. اسلام ایک صفت کا نام ہے اور وہ صفت ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو سچے ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں, اور ایک صفت کا نام ہے, اور صفت کے نام کو اوپر میں نے دیکھتے ہوئے میں نے اسلام کو ایک ویژن کے طور پر لیتے ہوئے جب میں نے ان چیزوں کو ساروں کو انالیسس کیا تو مجھے جماعت اسلامی کا ویژن بڑا کلیئر لگا, اور واقعتاً جو ہے مجھے لگا کہ یہ لوگ جو ہے یہ کلمت اللہ کے نظام کے لیے, اللہ کے نظام کے لیے وہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, اور میں نے بھی اپنے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کا حصہ ہوں. اچھا, میں کئی ایسے علاقے ہیں مثلا کراچی اور خیبر پختونخوا, اس کے علاوہ لاہور میں بھی بڑا اچھا رسپانس ملا تھا جماعت اسلامی کو, ایم این ایز بھی رہے, ایم پی ایز بھی رہے. کراچی میں تو خیر اب بھی بہت اچھا ہے سلسلہ آپ کا, اور خیبر پختونخوا میں جیسے کہ سراج الحق صاحب کابینہ کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. تو اس حوالے سے اگر یہاں پر بھی محنت کی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جماعت اسلامی ون کر سکتی ہے یا نہیں؟ سر, جماعت اسلامی جو ہے, جماعت اسلامی کا ویژن ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں اس حلقے میں, جماعت کا امیدوار ہوں, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا پیغام جو ہے وہ ایک ایک بندے تک پہنچاؤں. اگر وہ میں نہیں پہنچا پایا تو وہ میرے قصور ہے, وہ لوگوں کا قصور نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اس دفعہ ہر ڈور کو ناک کریں گے, ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور ہر گھر میں ہر بھائی کے پاس انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. یہی میں آپ کو مثال ایک تھوڑا سا, کجریوال انڈیا کا ایک وزیر اعلیٰ ہے, ایک علاقہ ہے اس کا, تو اس نے بڑے تھوڑے عرصہ میں ہی اپنی طرف جو عوام کو راغب کیا, پھر اس نے جو کام کیے ہیں وہ کمال کیے ہیں. بجلی فری دی انہوں نے, ٹیلی فون فری دیا, ایجوکیشن فری دی, وہ کام کیے اور آج وہ ایک لیڈر ہے. تو یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ ڈور ٹو ڈور آپ پیغام نہیں پہنچا سکے, ورنہ جو جماعت اسلامی کا منشور ہے, جو مشن ہے, وہ واقعی بہترین ہے. یہ مجھے بات کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن یہ مجبور ہے. جی اچھا, اگر آپ کو کامیابی مل جائے تو آپ علاقہ کے لیے کیا کریں گے, یعنی آپ کا کیا مشن ہے؟ پہلے سب سے اس علاقہ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے؟ میرے جو ہے اس سوال کا جواب جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو روڈز اور یہ گیس اور جو ہے یہ گلیاں اور نالیاں جو ہے یہ پکی کروا لینا ایک ایم پی اے یا ایم این اے کا کام ہے. یہ لوکل باڈیز کا کام ہے. جہاں تک بات ہے کہ میں اپنے علاقے کے لیے کیا کروں گا, میں اپنے علاقے کے لیے یہاں پہ نوجوان نسل کے لیے جو ہے کچھ ایسے مواقع پرووائڈ کروں گا کہ وہ اپنے اندر سکلز لے کے آئیں. مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نوجوان بچوں کو پیسے بھر کے, زیور بیچ کے, زمینیں بیچ کے لوگ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, بیرون ملک بیچ رہے ہیں, اور اپنے جان بوجھ کے گولی کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں, موت کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو. کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ گولی کے سامنے لے کے جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جناب وہ جاتے ہوئے کہیں پہ کشتی الٹ جاتی ہے, کہیں پہ بارڈر پہ گولی سے کچھ مر جاتے ہیں, نہ سووں کی تعداد میں لاشیں جو ہے وہ والدین کو نہ مل نہیں رہی ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ والدین خوشی نہیں کر رہے. یہ بھوک اور افلاس اور یہ ساری چیزیں جو ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بچوں کو اپنوں کو یہاں پہ سکلز پرووائڈ کریں. جیسے کراچی میں جو ہے وہ بنو قابل کے نام سے جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک جو ہے وہ پروگرام لانچ کیا ہے, تو ہم بھی انشاءاللہ جو ہے اپنے حلقے میں یہ ضرور لانچ کریں گے اور اپنے بچوں کو, اپنے نوجوان نسل کو سکلز پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے
اپنے لیے اچھی ارننگ بنا سکیں, یا وہ بیرون ملک بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے انہیں جو ہے وہ دابڑے نہ اٹھانے پڑیں, انہیں اینٹیں نہ اٹھانی پڑیں, وہ اپنی سکلز کے بہاف پہ اپنی جابز کریں, اچھے پیسے نہ ارننگ کریں اور اچھا ریونیو پاکستان کے لیے جنریٹ کریں. اچھا جی, حلقہ 35 میں جس طرح آپ کی جماعت غریب لوگوں کو قرضے بھی دیتی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری خدمات کرتی ہے, کیا اس 35 میں بھی آپ کا کوئی ایسا نظام ہے جو کر رہے ہو؟ جی, ہمارے یہاں پہ بھی الخدمت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, جو ہے وہ جو ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اوورال اگر ہم کہیں کہ 35 کا جس لیول کا وہ کام کر رہی ہے, 36 میں اس لیول کا کام نہیں ہے. جماعت اتنی اسٹرانگ 36 میں نہیں ہے, جو ہے ہم اگر ارکان کی بات کریں تو ارکان اتنے اسٹرانگ یہاں پہ نہیں ہیں جتنے وہ 35 میں ہیں. لیکن ہماری کوشش انشاءاللہ ہوگی کہ ہم اس ایک سسٹمیٹیکلی اس کو بنائیں کہ ہم نیڈی لوگوں کے پاس جو ہے ان کی, نہ کہ ہمیں انہیں صرف جو ہے آٹا, گندم, گھی پرووائڈ کریں, ہم ان کے لیے کوئی ایسے روزگار, جیسے کہ کلاس کے میں الخدمت نے کچھ لوگوں کے لیے فروٹس کی ریڑیاں جو ہے وہ لے کے دیں, فروٹس کا بزنس سٹارٹ کروایا ہے. یہاں پہ ہمارے کلاس کے میں جماعت اسلامی الخدمت نے جو ہے یہاں پہ کچھ نوجوان کو جو ہے وہ روزگار مہیا کیے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم 36 میں نوجوانوں کو روزگار مہیا کر سکیں. اچھا, بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے قائدین نے پاکستان کی حمایت کی, جتنے بھی لوگ تھے وہ قائد لیڈرز وغیرہ, تو حسینہ جو وزیر اعظم تھی اس نے چن کے ان کو قتل کروایا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے آپ سے پہلے بات ایک کی کہ ہم عبادات کے اوپر ہمیں کوئی باطل نہیں روکتا. جہاں پہ ہم نظام خدا کو قائم کرنے کی بات کریں گے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, وہاں پہ ہمارے لیے جو ہے وہ باطل تلوار لے کے کھڑا ہے اور ہماری گردنیں اڑانے کے لیے کھڑا ہے. ہم جو ہے وہ قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے. یہ ہم اپنے لیے شہادت سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بہت جو ہے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اکابرین جو ہے وہ اپنی جانیں دے کے جو ہے اس اپنے جو ہے وہ مشن سے, اپنے اس جو ہے وہ ایجنڈا سے پیچھے نہیں ہٹے. اچھا, فلسطین میں اس وقت جو ظلم و بربریت کا دور چل رہا ہے, اس پر پاکستان کا موقف جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پاکستان کا موقف جو ہے وہ میرے خیال سے میرے سے زیادہ آپ اس کے پاس آگاہی ہوگی. صرف ہمارے پاس آگاہی ہوتی ہے, ہم الفاظ میں اسے بیان نہیں کرتے. یہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کچھ چیزوں کو, مصلحت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے اوپر نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس دفعہ جو ہے وہ الیکشن میں, میں نہیں کہتا کہ بہت آؤٹ کلاس ہم نے رزلٹ دیا ہے, لیکن ہماری سیٹیں جو ہے جیتی ہوئی واپس نہ چھینی گئی ہیں, صرف اور صرف کیونکہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا موقف ہے کہ فلسطین جو ہے اس کا ساتھ دیا جائے, اسرائیل کی جو ہے وہ دجیاں اڑائی جائیں, نہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے. اسی سٹانس کے اوپر جو ہے ہمیں پارلیمنٹ سے وہ اٹھا کے باہر رکھا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے تو اس طریقے کا انہوں نے تو اپنے ایجنڈا سے, اپنے مشن سے باز نہیں آنا. کشمیر کا موقف بھی, کشمیر کا موقف کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی کی جو ہے سٹارٹ سے لے کے آج تک کی قیادت جو ہے وہ کتنے اسٹرانگ موقف کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن اگر ہمیں جو ہے موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں پہ بھی وہ مظلوم ہے اس کا ساتھ دے گی. جماعت اپنے پاور سے جماعت کے پاس جتنے سورسز ہیں وہ آج بھی فلسطین میں بھی کھڑی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اگر جو ہے وہ جو کیمپ ہے وہ الخدمت کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ نہ جزیرہ کی یہ رپورٹ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ الخدمت کا جو ہے وہاں پہ موجود ہے, اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کھڑی ہے اور جس طریقے سے سورسز سے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم کرنے کے لیے دستیاب بھی ہیں, کر بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ نہ وہاں پہ گئے ہیں. یہ ساری چیزیں سراج الحق صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ممالک میں جو ہے وہ وزٹ کیا ہے, فلسطین کے جو ہے موقف کو لے کے نہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دفعہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے وہ پیچھے ہٹایا اسی کے لیے گیا ہے کہ دو ہمارے موقف بڑے اسٹرانگ ہیں, ایک سود سے پاک جو ہے معیشت اور ایک فلسطین کے اوپر جو ہے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہمیں پارلیمنٹ سے ہٹا لیں, ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیں, لیکن ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سکندر نواز چیمہ صاحب کی گفتگو سنی.
जिस तरह जुल्मों पर बरियत हो रही है और ये वाकई इंटरनेशनल लेवल पे एक जमात इस्लामी ही है जो ऐसे जो एहतजाज कर रही है। और इनका कहना ये है कि इस दफ़ा हमें पार्लियामेंट से भी इसीलिए दूर रखा गया है कि ये कहीं पार्लियामेंट में भी ऐसे जो मसाइल हैं ये ना उठाएं। तो ऐसे मसाइल तो उठने ही हैं। मुसलमान अगर नहीं करेगा ख्याल तो फिर कौन करेगा। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अकबर लिबर्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।